عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کسانوں کا احتجاج، راکیش ٹکیت بولے اکتوبر سے پہلے نہیں ہوگی ختم تحریک۔ مودی حکومت کا طریقہ کار، خاموش کرو، علیحدہ کرو اور کچل دو، راہل گاندھی کا بیان۔ یوم جمہوریہ تشدد، حراست میں لیے گئے کسانوں کی رہائی کی مانگ ہو گئی خارج۔ INS نے صحافیوں کے خلاف درج مقدموں کی مذمت کی۔ اتر پردیش کے جونپور میں اندھادھند فائرنگ، سماجوادی پارٹی لیڈر کا قتل۔ دہلی میں واقع پنجاب بھون میں کل جماعتی میٹنگ، وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کی شرکت۔ کسان تحریک کو لے کر راجیہ سبھا میں ہنگامہ، کارروائی 3 بار ہوئی ملتوی۔ کچھ طاقتیں سیاسی مقاصد کے لیے جموں کشمیر میں دوریاں بڑھانا چاہتی ہیں۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آتش زدگی سے 30 مکانات ہوئے تباہ۔ ترکی نے بلا ڈرائیور کی بجلی سے چلنے والی بس بھی تیار کر لی۔ امریکہ میں قتل کی وارداتوں میں 30% ہوا اضافہ۔ برفانی طوفان نے امسال بھی سپر پاور کو اپنے زیر اثر لے لیا۔ ترکی بیت المقدس میں کوسوو کا سفارتخانہ، اقوام متحدہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی۔ آرمینیا نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر ڈالے، آذری فوجیوں پر فائرنگ۔ افغانستان، کابل اوپر تلے بم دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ترکی ان 2 ممالک میں شامل ہے جہاں حادثات میں 50% کمی ہوتی ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر کی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں 1 ملین سبسکرائبرز کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین پیغام رکھا گیا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ دیگر خبروں کو بھی تبصرہ ہوا ہے۔ ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ناظرین گرامی یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے منگل کو کہا کہ کسان تحریک اکتوبر سے پہلے ختم نہیں ہوگی اور ہمارا نعرہ ہے کہ قانون واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں۔ اس سے پہلے شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے منگل کو دلی اتر پردیش کی سرحد پر غازی پور میں کسانوں کی مظاہرہ گاہ پر بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت سے ملاقات کی تھی۔ کسانوں کی مظاہرہ گاہ پر سیکورٹی بندوبست سخت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، کسان تحریک سے متعلق ٹویٹ کرنے والے اکاؤنٹ کو حکومت کے کہنے پر ٹویٹر انڈیا نے معطل یا بند کر دیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، یہ مودی حکومت کی حکمرانی کا طریقہ کار ہے، انہیں خاموش کرو، انہیں علیحدہ کرو اور انہیں کچل دو۔ ناظرین، ہائی کورٹ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ٹرالی کے دوران تشدد کے سلسلے میں 26 جنوری کو یا اس کے بعد سنگھو بارڈر، ٹکری بارڈر اور غازی پور سرحد کے نزدیک غیر قانونی طریقے سے حراست میں لیے گئے کسانوں سمیت تمام لوگوں کو رہائی کی مانگ کرنے والی ایک مفاد عامہ کی عرضی پر غور کرنے سے منگل کو منع کر دیا ہے۔ ناظرین، انڈین نیوز پیپر سوسائٹی INS نے کسان تحریک کی رپورٹنگ کرنے والے سینئر مدیروں اور صحافیوں کے خلاف درج FIR کی سخت مذمت کی ہے۔ INS کے جنرل سیکریٹری میری پول کی جانب سے منگل کو جاری سرکاری پریس ریلیز کے مطابق INS کے صدر یل آدوملم نے دہلی، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش پولیس کی جانب سے صحافیوں کے خلاف کی گئی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے جونپور میں بے خوف بدمعاشوں کی دہشت آج اس وقت دیکھنے کو ملی جب سٹی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر سماجوادی پارٹی لیڈر بالا یادو عرف لکھیندر کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق موقع پر تقریباً نصف درجن بدمعاش پہنچے اور اندھادھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ قاتلوں کے بارے میں ابھی کچھ بھی جانکاری حاصل نہیں کر پائی ہے پولیس۔ ناظرین، دہلی میں واقع پنجاب بھون میں کسانوں اور زرعی قوانین کے مسئلے پر ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ شریک ہیں، جہاں کسان تحریک کے حوالے سے گفت و شنید کی گئی تھی۔
کل جماعتی اجلاس کے دوران دہلی میں 65 تشدد کی مذمت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ کل جماعتی وفد وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرے گا اور کسانوں کی تحریک سمیت کئی مسائل کو اٹھائے گا۔ ناظرین، راجیہ سبھا میں منگل کو اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے کسانوں کی تحریک کے سلسلے میں زوردار ہنگامہ کیا، جس کے سبب ایوان کی کارروائی 3 بار ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے وقفہ صفر اور وقفہ سوالات کے دوران کسانوں کی تحریک کا معاملہ اٹھایا اور بار بار اٹھایا، جس کی وجہ سے پہلی بار ایوان کی کارروائی 10:30 بجے اور دوبارہ کارروائی شروع ہونے پر 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بعد ازاں جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو پھر ہنگامہ شروع کر دیا گیا، جس کو دیکھتے ہوئے راجیہ سبھا چیئرمین وینکیا نائیڈو نے تیسری بار ان کی کارروائی 12:30 بجے تک ملتوی کر دی تھی۔ ناظرین گرامی، نیشنل کانفرنس کی صوبائی صدر جموں دیویندر سنگھ رانا نے جموں اعلامیہ تشکیل دینے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اعلامیہ کے تحت جموں اور کشمیر کے بیچ پیدا ہونے والی دوریوں کو پاٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے جموں اور کشمیر کے درمیان دوریوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ جموں کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم جموں اور کشمیر کے لوگوں کو یکساں حقوق دینے کے حق میں ہیں۔ ناظرین، مغربی آسٹریلیا کے پرتھ ہلز کے جنگلوں میں لگی آگ سے کم 3 گھر مکمل طور سے جل کر تباہ ہو گئے۔ سٹی آف سوان کے میئر کیون بلی نے اطلاع دیتے ہوئے ABC براڈ کاسٹر کو بتایا کہ بلی کے مطابق 7000 ایکڑ سے زیادہ رقبے جات میں جل کر خاک ہو گئے اور ہزاروں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ترک انجینئروں کی جانب سے تیار کردہ بلا ڈرائیور کے بجلی سے چلنے والی بس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا میں صاف توانائی کی کھپت اولیت کا معاملہ ہے۔ ان تمام میں انشاءاللہ یہ منصوبہ ہمارے لیے باعث فخر بنے گا۔ صدر ایردوغان نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر مذکورہ بس کے حوالے سے ایک پیغام جاری کیا۔ بس کے سامنے اتروائی گئی تصویر کو بھی شیئر کرنے والے ترک صدر نے بتایا، پیارے بھائیوں، ہم نے دنیا بھر میں باقاعدہ طور پر کی جانے والی پہلی چوتھی سطح کی بلا ڈرائیور اور بجلی کی بس اتاک الیکٹرک کا آج ہم نے صدارتی کمپلیکس میں تجربہ کیا ہے۔ قارسان اور اداستیک فرموں کی مشترکہ پیداوار یہ بس دنیا بھر میں صاف توانائی کی کھپت پر توجہ دیے جانے والے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کی فخریہ پیداوار ہوگی۔ ناظرین، متحدہ امریکہ میں سال 2020 میں قتل کی وارداتوں میں 30% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس و عدلیہ کمیٹی اور ہیوسٹن اور آرنولڈ وینچرز نامی تنظیم کی مشترکہ کارروائیوں کے ساتھ ملک کے چھوٹے بڑے مختلف 34 شہروں میں جرائم کی شرح کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کے مطابق 34 شہروں میں سے 29 میں سال 2020 میں 1 برس قبل کے مقابلے میں 30% کی شرح سے قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، متحدہ امریکہ کے وسطی مغربی علاقے میں شروع ہوتے ہوئے ملک کے مشرقی علاقوں کو اپنے زیر تسلط لینے والی برفانی طوفان نے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ برفانی طوفان نیو یارک اور نیو جرسی ریاستوں کو منگل تک، جبکہ مائن اور مورنٹ جیسے شمالی مشرقی ریاستوں کو بروز بدھ تک اپنے زیر اثر لے لے گا۔ ناظرین، ترکی وزارت خارجہ کے ترجمان حامی آکسوی نے کہا ہے کہ کوسوو کی طرف سے بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کی یقین دہانی اقوام متحدہ کے فیصلوں کی نہیں، بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آکسوی نے موضوع سے متعلق سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ کل طے پانے والے سمجھوتے کے ساتھ کوسووا اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، لہٰذا کوسووا نے بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ناظرین، آرمینی فوج نے دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ آذری ادارہ برائے سرحدی تحفظ کے مطابق مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بجے آرمینی فوج نے مقبوضہ غازہ نامی علاقے میں واقع زیری ایسکی پارا نامی دیہات میں موجود آذری فوجیوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے دارالحکومت کابل اوپر تلے بم حملوں میں 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترجمان فردوس کے بیان کے مطابق حملوں میں 2 شہری ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کا ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں میں 50% کمی کے ہدف کو حاصل کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ملت کانگریس اور کلچرل سینٹر میں منعقدہ
2021-2030 ہائی وے ٹریفک سیفٹی اسٹریٹجی دستاویزات اور ایکشن پلان ٹریفک میڈیا چہروں کو فروغ دینے اور ٹریفک میڈیا ایوارڈ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات